السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے بندے چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کی کسی بھی نعمت پر اللہ کی فائز کیوں نہ ہو، لیکن بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، رب رب ہی ہوتا ہے۔ بندہ کا ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، اسے غرور اور تکبر سے احتیاط کرنا چاہیے۔ چاہے وہ بندہ کتنی بھی بڑے عبادات کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا پڑھنے اور لکھنے والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنے ہی اچھے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کتنے ہی اچھا خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس بندے کے اندر یہ عمل آ جائے یعنی کبر اور غرور آ جائے تو پھر وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کبریائی، تکبر اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو بے عیب ہے، بلکہ انسان وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں۔ اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر اور غرور نہ رکھے بندے کو، کیونکہ کبر یہ غرور بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اسے مردود قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں سب سے پہلے واقع ہوئی وہ کبر اور غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان صرف تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑے فضیلت والا سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم نہ مانا، اس کی نافرمانی کیا تو لہذا وہ شیطان مردود کہلایا۔ میرے بھائیو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے جو بھی نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے وہ نعمت پر خوش ہو، وہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، لیکن دوسروں کو حقیر نہ جانے، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑی فضیلت والا نہ سمجھے، کیونکہ یہ تکبر اور غرور والا عمل ہی انسان کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک توفیق دیا ہے عبادات کرنے کی، لیکن دوسرے انسانوں کو دیکھ کر کے حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو غرور میں مبتلا نہ کر دو۔ ایک اچھا پڑھنے والا طالب علم اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، ذہن دیا ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا، اور بھی آپ کو ترقی عطا کرے گا۔ لیکن میں اچھا پڑھنے والی ہوں، میں اچھا پڑھنے والا ہوں، اچھا پڑھانے والا ہوں، اچھا سمجھانے والا ہوں، تو یہ غرور اور تکبر اگر اس کے ذہن میں آ جائے گا تو پھر اس کی بربادی کی علامتیں وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے کہ تکبر کے لیے عربی میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انا، لی
اندی انا جب کسی آدمی کے اندر آ جائے کہ میری ناک اونچی رہے، سب سے بڑھ کر کے سب سے اعلیٰ اور افضل میں ہوں، تو یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں دنیا کے اندر۔ اور ایسے ہی لی، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں، جیسا کہ قارون نے کہا یہ دولت، یہ سارے کے سارے معاملات صرف میرے لیے ہیں، میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں اس کو۔ فرعون نے بھی کہا الیس لی ملک مصر، یہ ملک کی، یہ مصر کی بادشاہت، یہ دنیا کی بادشاہت صرف میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور قارون نے کہا کہ ساری دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں۔ تو لہذا آدمی کو ہمیشہ عاجز ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری رکھنا چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو اونچا لمبا چوڑا بنایا ہے تو کسی کو پست قد بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو سیاہ بنایا ہے، کوئی اچھے خاندان والا ہے تو کوئی نیچے خاندان والا ہے، کوئی اچھی صلاحیتیں رکھنے والا ہے تو کوئی کمزور ذہن والا ہوتا ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ اپنے قانون کو چلانے کے لیے، دنیا کے دستور کو باقی رکھنے کے لیے یہ چیزوں کے درمیان میں کسی میں زیادہ کسی میں کم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، غرور کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والے عورتوں، ایک دوسرے پر فخر اور غرور نہ کرے، تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے دور ہو جاتا ہے، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبھی کسی آدمی کو اس کے دل میں یہ غرور آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کے دل میں یہ غرور آ جاتا ہے کہ میں بڑھ کر کے ہوں، میں بڑا ہوں، میں زیادہ سمجھنے والا ہوں، میں زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہوں، جیسے ہی اس کے دل کے اندر یہ ارادہ آئے، یہ خیال آئے، تو اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اے اللہ سب کچھ دینے والا تو ہے۔ تو لہذا فخر اور غرور کو نہ کرے، کیونکہ فخر اور غرور انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو بندوں کو ملنے والی ہے جنت کی شکل میں، اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اپنائے، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے، رحمت للعالمین تھے، انبیاء کے امام تھے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ غرور کیا، نہ تکبر کیا، نہ گھمنڈ کیا، ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں زندگی بسر کرتے رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کے بندے بن کر کے نیک اور صالح زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔